أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها۔ ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں ہے، ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال مستحسن معلوم ہوا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کیا کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو ذرا خبر نہیں، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لاویں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جاوے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس موقع کو تو خدا ہی خوب جانتا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے خدا کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور سزائے سخت ان کی شرارتوں کے مقابلے میں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جو پہلے مردہ تھا، یعنی کفر اور شرک کی گمراہی میں حیران اور سرگرداں تھا، اندھیروں میں تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا، یعنی ایمان اور ہدایت عطا فرما دی، قرآن جیسا نور عطا فرما دیا جس کے منور احکام روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ روشنی ہی روشنی ہے، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو روشنی عطا نہ کی ہو۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے زندگی گزارنے کا کوئی حکم اور کوئی طریقہ نہ بتایا ہو، اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ اسلام کی نورانیت اس کے دل میں رچ بس گئی تو ایک تو وہ ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق پیدا ہو گیا، ایک تو وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت دے دی، نور میں آ گیا، روشنی میں آ گیا، اسلام میں آ گیا۔ دوسرا وہ شخص جو جہالت ضلالت کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، ان سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح مسلم اور کافر میں نور و ظلمت جیسا فرق ہے، تو مقصود یہ بتلانا ہے کہ مومن ہر طرح بہتر ہے کافر سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرمائے۔ اس کے باوجود کافر کا کفر پر اصرار اور اندھیریوں سے باہر نہ آنے کی وجہ بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے بد اعمال ان کی آنکھوں میں خوشنما معلوم ہوتے ہیں، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر جب کفر اندھیرا ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، تو یہ اس میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کہ ان کو ان کے اعمال اچھے لگ رہے ہیں، ان کو ان کے اعمال برے افعال ان کی آنکھوں میں اچھے لگ رہے ہیں، ظلمت کو نور اور برائی کو بھلائی سمجھ رہے ہیں، تو پھر کیوں کر ظلمت سے نکلیں گے؟ جب آدمی اپنے راستے کو صحیح راستہ سمجھ رہا ہے تو پھر وہ کیوں اپنے راستے کو بدلے گا؟ جب وہ اپنے راستے میں غور کرے
سمجھانے والے سے سمجھے، وہ بتا رہا ہے کہ تیرا راستہ غلط ہے، تیری سمت غلط ہے، تیری راہ غلط ہے، تیری منزل غلط ہے، تو اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہو، پلٹنے کے لیے تیار ہو تو راستہ بدلے۔ لیکن وہ جو اپنے راستے کو اچھا سمجھ رہا ہے، صحیح سمجھ رہا ہے، تو پھر کیسے اپنا راستہ بدل سکتا ہے؟ پھر بتلایا جاتا ہے کہ مکہ کے سرداروں اور رئیسوں ہی پر کچھ موقوف نہیں کہ وہ اہل ایمان کے مقابلے میں لوگوں کو مکر و فریب سے گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے کافروں کے سردار اور رئیس ایسے ہیلے نکالتے رہے ہیں تاکہ عوام الناس پیغمبروں کے مطیع نہ ہو جائیں۔ ہر زمانے میں جیسے مکہ کے کافروں نے، سرداروں نے، رئیسوں نے اسلام سے روکنے کے لیے مکر کیے، ہیلے کیے، تدبیریں کیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کے اس دین کا مقابلہ کرنے والے بڑے بڑے کفار، مشرکین ہمیشہ عوام الناس کو پیغمبروں سے روکتے ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات سے، اللہ کے نور سے، ہدایت سے روکتے ہیں کہ یہ ان کے مطیع نہ ہو جائیں۔ جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا تو حیلہ نکالا کہ موسیٰ جادو کے زور سے سلطنت لینا چاہتا ہے، اس نے پورے ملک میں پروپیگنڈا پھیلایا کہ موسیٰ کا مقصد حکومت لینا ہے، ہماری حکومت پہ قبضہ کرنا ہے، ہماری حکومت پہ قبضہ کرنا ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلایا۔ جیسے آج بھی کفر کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ حکومت لینا چاہتے ہیں، یہ حکومت لانا چاہتے ہیں، یہ تو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو ہر زمانے میں ہر زمانے کے جو فرعون ہوتے ہیں، جو رؤسا ہوتے ہیں، کفر کے سردار ہوتے ہیں، تو یہ ہیلے نکالتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا فرعون نے کہ جادو کے زور سے سلطنت لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ ہیلے اور داؤ پیچ الحمدللہ پکے ایمانداروں پر نہیں چلتے، نہ پہلے چلے ہیں، نہ آج چلیں گے انشاءاللہ، اور نہ آئندہ چلیں گے۔ اور ہیلہ کرنے والے خود اپنی آخرت خراب کر کے، اپنا انجام خراب کر کے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، جس کا احساس انہیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ان ہیلوں میں اور مکر و فریب میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی آخرت اور اپنی دنیا خراب کر لیتے ہیں۔ تو ان کی مکاری اور ہیلہ جوئی کی ایک متکبرانہ مثال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا جب کوئی نشان دیکھتے اور انہیں معلوم ہوتا کہ یہ تو سچے نبی ہیں، بظاہر دنیا دیکھتی اور آپ کو مانتی اور انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، تو کہتے کہ ہم ان دلائل اور نشانات کو نہیں مانتے، ہم تو اس وقت یقین کر سکتے ہیں جب ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں۔ جب ساری دنیا مان رہی ہے، ساری دنیا اقرار کر رہی ہے کہ ہاں یہ سچے پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں، دلائل ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دلائل پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے کہ جی ہم اس طریقے سے نہیں مانیں گے، ہم تو اس وقت مانیں گے جب فرشتے نازل ہوں، فرشتے آ کر کے ہمیں بتائیں پیغمبر کی طرح، ہم میں بھی خدا کا پیغام سنائیں، یا خود حق تعالی ہی ہمارے سامنے آ جائیں۔ کفار کو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تو خدا ہی جانتا ہے، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ منصب پیغمبری پر سرفراز کس کو کیا جائے، کون شخص اس کا اہل ہے، کس کے پاس وحی بھیجی جائے، کس کے پاس نہ بھیجی جائے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اس عظیم الشان امانت کا، الہیہ کا حامل کون بن سکتا ہے؟ یہ نہ کوئی کسی چیز ہے یا نہ کسبی چیز ہے کہ کوئی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، کہ محنت، ریاضت یا دنیاوی جاہ و دولت وغیرہ سے حاصل کی جا سکے، اور نہ ہر کس و ناقص کو ایسی جریر القدر اور نازک ذمہ داری پر فائز کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایسے گستاخ، متکبر، ہیلا جو مکاروں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ان قریب ان کو سخت ذلت اور عذاب شدید ان کے تکبر کے عوض دیا جائے گا۔ سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، ان قریب ان کو، تو ہمیشہ سے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ جنہوں نے نبیوں کا متکبرانہ انداز میں مقابلہ کیا ان کا انجام برا ہوا ہے، اور یہ تو دنیا کا انجام ہے، آخرت کا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہمیشہ سے ہر زمانے میں نبیوں کا یا نبیوں کے سچے پیروکاروں کا جو بھی متکبرانہ مقابلہ کر رہے ہیں، چاہے وہ گزشتہ زمانے میں کیا ہو یا آج کر رہے ہو یا آئندہ کریں گے، ان کا انجام یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور ابو جہل کے بارے میں ہیں۔
بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اور ابو جہل کے بارے میں، لیکن اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ آیات عام ہیں، اس میں ہر مومن اور کافر داخل ہے، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مسلمان زندہ اور کافر مردہ ہیں۔ مسلمان کے پاس مشعل ہدایت اور نور ایمان ہے، اور کافر اندھیرے میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی ایمان والے کی مثال دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کفر میں پڑے رہنے کی مثال دی ہے ابو جہل کی۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ عام ہے، یہ آیات عام ہیں، اور بتلانا مقصود یہ ہے کہ مسلمان زندہ ہیں اور کافر مردہ ہیں۔ مسلمان کے پاس مشعل ہدایت اور نور ایمان ہے، اور کافر اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات سے ایک لطیف اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص گناہ کرے مگر اس کو اچھا نہ سمجھے تو امید ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، لیکن جو شخص گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اس کو بہتر سمجھنے لگے، یعنی اچھے کو برا اور برے کو اچھا جاننے لگے، اس کے فلاح کی امید ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے کفر اور شرک میں پڑے ہوئے لوگ اپنے کفر اور شرک کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ کبھی ہدایت پر نہیں آتے ہیں، لیکن اگر اس کو برا سمجھیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہمیں حق کو پانا ہے، ہمیں سچ کو تلاش کرنا ہے، چاہے وہ سچ جس مذہب میں ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ یہ ذہن بناتے ہوئے پڑھیں گے، مذہبوں کا مطالعہ کریں گے، تو انہیں اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو جو اسلام کا نور ایمان عطا فرمایا ہے، تو اللہ اس نعمت کا ہمیں قدردانی اور شکر گزار بنا کر زندہ رہنا نصیب فرما۔ قرآن و سنت کے نور سے اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنا نصیب فرما۔ قرآن اور ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہ کو طے کرنا اور بالآخر نجات ابدی کے منزل پر پہنچ جانا نصیب فرما۔ اللہ ہم سے اب تک کوتاہیاں ہوتی ہیں، تیرے نور اور تیری بھیجی ہوئی روشنی سے ہم ہدایت نہیں لیتے، اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما۔ بقیہ زندگی قرآن کے نور میں اللہ ہمیں جینا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔